کو اسے سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیں رجب المرجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رجب کے معانی گزشتہ سال بھی رجب کے مہینے میں نے بیان کیے تھے، مختصراً آپ حضرات کے سامنے عرض کیے تھے۔ اس کے فقہا نے کئی معنی لکھے ہیں۔ رجب کا ایک معنی گونگا ہے، اچھا گونگا بہرا۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شروع سے ہی ابتدا سے ہی اس مہینے کو اس میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا حرام سمجھا جاتا ہے، تو کیونکہ اس میں ہتھیاروں کی آواز سنائی نہیں دیتی اس لیے اس کو گونگا بہرا۔ اور دوسرا رجب کا معنی ہے بہاؤ۔ کیا معنی ہے؟ بہاؤ۔ بہاؤ، جیسے ڈھلوان جسے کہتے ہیں وہ معنی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بہاؤ اپنے بندوں کی طرف تیز ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو رجب کہتے ہیں۔ اس مبارک مہینے سے اور باقی بہت سارے واقعات جڑے ہوئے ہیں اور بہت ساری اس سے باتیں جڑی ہوئی ہیں، لیکن جو سب سے اہم ترین گفتگو اس مہینے میں ہے وہ انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے مختصراً عرض کروں گا۔ رجب کی 22 تاریخ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی بھی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست بھی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، جس کو برادر اللہ کہتے ہیں اور ہماری اور آپ کی عام زبان میں سالہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا تھے؟ برادر نسبتی، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ، جن کا اصل نام تھا رملہ، ام حبیبہ کنیت تھی، رملہ بنت ابی سفیان، ام حبیبہ بنت ابی سفیان، یہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ زوجہ تھی، زوجہ محترمہ، بیوی، ام المؤمنین تھی، تمام مسلمانوں کی مائیں تھیں، آقا کی تمام بیویاں، تو یہ ام حبیبہ بھی تمام مسلمانوں کی ماں تھی۔ اس اعتبار سے حضرت امیر معاویہ پوری امت مسلمہ کے ماموں ہوئے۔ کیا ہوئے؟ ماموں ہوئے، ٹھیک ہے، خال المسلمین ان کا لقب ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ خلفائے راشدین میں سے چھٹے خلیفہ راشد ہیں۔ کس نمبر کے؟ چھٹے۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچویں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور چھٹے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ چھٹے خلیفہ راشد ہیں، تمام امت کے ماموں ہیں، آقا کے برادر نسبتی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کے مسلمان ہونے کے بعد انہیں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ کم و بیش 3 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی۔ کتنے؟ 3 سال کم و بیش آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے، جب وحی نازل ہوتی تو یہ لکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کیا کرتے؟ قرآن کریم جو ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے نا، یہ صحابہ کرام جو پڑھے لکھے صحابہ کرام تھے، ان کے لکھے ہوئی آیات ہیں یہ جو ہم صبح شام تلاوت کرتے ہیں، برکت کا سبب سمجھتے ہیں گھر میں، کاروبار میں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کے قرب کا ذریعہ اس قرآن کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں، لکھے ہوئے صحابہ کے ہیں، اور انہی میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اہل تشیع حضرات کی کتاب ہے نہج البلاغہ، اس میں حضرت علی کا خطبہ موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو گالی دینے والوں کے اس فعل کو، جو حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے تھے، حضرت علی نے ناگواری کا اظہار کیا اور انہیں بتایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کے کاتب ہیں، کاتب وحی ہیں، اس لیے ان کو برا بھلا نہ کہو۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو اس وقت کے بادشاہ شہنشاہ ہوا کرتے تھے، ان کے پاس ان کی طرف بہت خطوط لکھے آقا نے، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خطوط بھی لکھا کرتے تھے، وہ خطوط بھی لکھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اگر کسی کو کہتا ہوں کہ یار فلاں کے پاس میں نے پیغام بھیجنا ہے، آپ یہ میرا پیغام لے کے جاؤ، تو ہم قاصد کسے بنائیں گے؟ جس پہ اعتبار ہوگا اسی کو بنائیں گے نا، بے شک، جس پہ ہمیں مکمل بھروسہ ہوگا، جس پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہوں گے، ہم اسی کو اپنا قاصد بنائیں گے، اسی کو اپنا میسنجر پیغامبر بنا کے بھیجیں گے۔
کہ آپ یہ میرا پیغام فلاں کے پاس لے جاؤ، میرا یہ پیغام آپ جا کے ان کو دے دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطوط لکھوانا، اور ایک دو خطوط کی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھوایا ہو یا دو لکھوائے ہوں۔ فقہا لکھتے ہیں کم و بیش 133 خطوط، کم و بیش 133 خطوط ایسے ہیں جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوائے۔ کتنے؟ 133 خطوط ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوائے۔ تو ایسے جلیل القدر صحابی ہیں، ایسی شان والے صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، حجرہ مبارک میں داخل ہوئے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بیوی تھیں، ام المؤمنین تھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھیں، حضرت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ جو زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ بیٹھی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر ان کی جھولی میں رکھا ہوا ہے، اور یہ ان کے بال سنوار رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں؟ بال سنوار رہی ہیں حضرت امیر معاویہ کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ام حبیبہ بہت پیار کرتی ہو اپنے بھائی سے، تمہیں اپنے بھائی سے بہت محبت ہے؟ انہوں نے کہا جی، کون بہن ہوگی جسے اپنے بھائی سے محبت نہیں ہوگی، تو مجھے بھی اپنے اس بھائی امیر معاویہ سے بہت محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ارشاد فرمایا، ام حبیبہ صرف تمہیں ہی معاویہ سے محبت نہیں ہے، فإن اللہ ورسولہ یحبان معاویہ، اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اور اس کا رسول بھی کس سے؟ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں، ایسے کئی واقعات ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، معاویہ میرا رازدان ہے، معاویہ میرا رازدان، صاحب السری، میرے راز رکھنے والا ہے۔ جس نے معاویہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے معاویہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ایک اور جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا واہدی بہ۔ آقا کی دعا ہو اور اللہ قبول نہ کرے۔ اللہ نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، ہدایت کا پورا ہدایت گاہ بنا دے، ہدایت کا مرکز بنا دے۔ مہدی، جہاں سے ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہوں اس کو مہدی کہتے ہیں، مہدیون عربی میں، کہ ہدایت دینے والا، ہدایت کا سرچشمہ بنا دے۔ وہدی بھی، اور پوری امت کو اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما، پوری امت کو اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے خلیفہ راشد ہیں۔ کتنے؟ چھٹے۔ کون سے نمبر والے ہیں؟ چھٹے خلیفہ راشد ہیں۔ واحد ایسے صحابی، ایسے خلیفہ ہیں، چار خلفاء تو وہ پہلے نا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، پانچویں حضرت حسن بن علی، حضرت علی کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ امیر معاویہ واحد ایسے خلیفہ راشد ہیں جنہوں نے 64,65,000 اسکوائر کلومیٹر پہ حکومت کی ہے، اسلام کی خلافت قائم کی ہے۔ 64,65,000 مربع کلومیٹر، مربع میل، کتنا؟ مربع 64,65,000 مربع میل پہ اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کو امیر شام بھی کہتے ہیں۔ اسلام کے لشکروں کا سب سے پہلا جو بحری بیڑا کہتے ہیں، یہ بحری جہاز جو سمندر میں جاتے ہیں، یہ بحری جہازوں پہ سب سے پہلا جو اسلام کا لشکر جاری ہوا تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکالا تھا۔ تو یہ واحد ایسے خلیفہ راشد ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ اختلافات ہوئے، چلیں اس پہ بھی بات کرتے چلیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ جی علی اور معاویہ کی لڑائی ہوئی تھی، میں نے کہا جی ہوئی تھی، کوئی انکار نہیں ہے، جنگ صفین، جنگ جمل، 2 جنگیں ہوئی تھی آپس میں، جی ہوئی تھی۔ تو کہتا ہے جی حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا؟ لیکن سوال آتا ہے نا کہ 2 بندے لڑ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک حق پہ ہوگا ایک باطل پہ ہوگا۔ اس نے کہا حق پہ کون تھا باطل پہ کون تھا؟ میں نے کہا جی دونوں حق پہ تھے۔ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 بھائیوں کی لڑائی، 2 بندوں کی لڑائی ہو رہی ہو اور دونوں ہی حق پہ ہوں، پھر تو لڑائی کی تک ہی نہیں بنتی۔ میں نے عرض کیا بھائی بات ایسے ہے کہ دیکھو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، پھر آپ مجھے بتا دینا کہ حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے۔ اس نے کہا جی دیں۔ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے، یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے،
میری داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ کے نہ کھینچ مجھ کو، ایک بھائی دوسرے کو کہہ رہا ہے. اور یہ عام بھائی نہیں ہے، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، دو اللہ کے نبی ہیں، دونوں میں تنازع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا جو ہے ہارون علیہ السلام بڑے بھائی کو کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے سر اور داڑھی کے بال سے پکڑ کے جھنجھوڑا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ جب تورات لینے طور پہ گئے تھے، اللہ نے کہا تھا کہ 40 دن، پہلے 30 دن تھے پھر 40 کر دیے، کہ جب 40 دن تو تورات پہ طور پہ پہاڑ پہ رہے گا تو میں تجھے تورات عطا کروں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کے بنی اسرائیل میں چھوڑ کے گئے اور خود طور پہ چلے گئے. اب پیچھے سامری بے ایمان تھا، اس نے بچڑا بنایا سونے کا زیورات کا، اور بچڑا بنا کے اس میں مٹی ڈالی. مٹی کون سی ڈالی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو جنت کا گھوڑا تھا وہ چلتا جا رہا تھا، جہاں جہاں اس کے پاؤں لگتے تھے وہاں سبزہ اگنے لگ جاتا تھا. یہ یاد رکھیں، جنت کی جو مٹی ہے اس کا خاصہ ہے کہ اس میں حیات ہے، زندگی والی خاصیت ہے جنت کی مٹی میں. تو جب جہاں جہاں اس کے گھوڑے کے پاؤں پڑتے وہاں سبزہ اگ جاتا. سامری نے دیکھا، اس کو پتہ چل گیا، اس نے فوراً وہ مٹی اٹھا لی. ابھی اس نے جو بچڑا بنایا، بچڑا تیار کر کے زیورات سے سونے کا، اور اس میں وہ مٹی ڈال دی تو بچڑا بولنے لگ گیا. اور بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ تمہارا خدا یہ ہے اور موسیٰ طور پہ گیا ہوا ہے. بنی اسرائیل کو تو عادت پڑی ہوئی تھی بت پرستی کی، بتوں کی عبادت کرنے کی، بڑی پرانی ان کی عادت تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، یہی خدا ہے، تو انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی. اب حضرت ہارون پیچھے خلیفہ تھے حضرت موسیٰ کے، انہوں نے ان کو منع نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا اگر میں ان سے لڑائی کروں، ان کو ماروں، تو یہ جو بنی اسرائیل ہیں دو گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک میرے ساتھ ہوگا، ایک سامری کے ساتھ ہوگا. موسیٰ جب واپس آئیں گے وہ کہیں گے کہ میں نے جب چھوڑ کے میں گیا تھا تو یہ ٹھیک ٹھاک تھے، اب تو نے ان میں اختلاف ڈال دیا ہے. تو اس لیے انہوں نے کچھ نہیں کہا. موسیٰ واپس آئے، انہوں نے دیکھا آدھی قوم تو بچڑے کی عبادت کر رہی ہے. ان کو غصہ آیا اور انہوں نے ہارون علیہ السلام سے آ کے جھگڑا کیا. اسی جھگڑے کا قرآن میں تذکرہ ہے. موسیٰ علیہ السلام بہت غصے والے تھے، بہت جلالی پیغمبر تھے. تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کے سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا غصے میں کہ یہ تو نے کیا کر دیا. تو حضرت ہارون نے کہا یبنا اماں، قرآن میں یہ الفاظ ہیں، یبنا اماں، اے میرے ماں جائے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میرے سر اور داڑھی کے بال سے نہ پکڑ. انی خشیت، میں نے تو اس ڈر سے بنی اسرائیل کو کچھ نہیں کہا، ان تقولا، کہ پھر بھی تو نے میرے اوپر الزام لگانا تھا، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا. میں نے تو اس لیے ان کو کچھ نہیں کہا، میں تو تیرا ہی انتظار کر رہا تھا تو آئے گا. تو اب آپ آ گئے ہیں تو اب آپ خود ہی ان کو سمجھا لیں. تو اب یہاں دو پیغمبروں کی لڑائی ہے، آپ مجھے بتا دیں دونوں میں سے کون حق پہ کون باطل پہ؟ دونوں حق پہ. دو پیغمبروں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، اب بتا دیں غلط کون سا ہے ان میں سے؟ کوئی بھی نہیں، دونوں ہی صحیح ہیں، دونوں ہی حق پہ ہیں. تو ایسا ہوتا ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو انبیاء کا واقعہ ذکر کر کے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب تمہارے اپنے اگر دماغوں میں کوئی گندگی ہو تو اب اس میں صحابیوں کا قصور نہیں ہے، صحابہ کا قصور نہیں. بے شک. اب ان کا جو اختلاف تھا اسی بات پہ تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ عثمان کا بدلہ لینا ہے قاتلین سے، ابھی بدلہ لینا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں بعد میں لے لیں گے، پہلے جو خلافت ہے اس کا نظام سیدھا ہو جائے. اب دونوں حق پہ ہیں، اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے. تو اب اگر کوئی بات آج کرے کہ جی اس نے اس سے جھگڑا کیا اس نے، تو بالکل غلط بات ہے. آپ کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے ہو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام صحابی نہیں ہے. حضرت علی کا مرتبہ اپنی جگہ پہ ہے، ان کے مرتبوں کی آپس میں کوئی وہ نہیں ہے، مطلب مقابلے بازی نہیں ہے. حضرت علی کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آقا کے برادر نسبتی ہیں. بے شک. میرا اور آپ کا سالہ ہو، اس کو کوئی بات کرے ہم تو پوری فوج لے کے پہنچ جائیں میرے سالے کو. ہمارا رشتہ دار ہو ہم تو پوری فوج لے کے. اور حضرت امیر معاویہ تو پھر خال المسلمین ہے، تمام مسلمانوں کے ماموں ہیں، کیونکہ ام المؤمنین ان کی بہن ہے. تمام مسلمانوں کی ماں حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان ان کی بہن ہے، تو یہ ماموں ہے پوری امت کے. میرے ماموں کو آج کوئی بات کر دے میں تو اس کے تھپڑا نہ دوں، کھال نہ کھینچ لوں اس کی. اور پوری امت کے جو ماموں ہیں ان کو روڈوں پہ اگر لانتے کی جا رہی ہوں اللہ معاف کرے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں اترے گا. بے شک. یہ کراچی میں ہوا تھا. حضرت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سر عام دعا کا بہانہ کر کے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب ہی اتریں گے. کہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتوں کا نزول ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہوگا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ایسے صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 133 خطوط لکھے. کتنے؟ 133 خط حضرت امیر معاویہ نے لکھے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس بھیجنے تھے. وہی لکھنے والے ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے نا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ،
کرام بررہ، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی تھی کہ یہ قرآن جو لکھا جاتا ہے کرام بررہ، بڑے مبارک معزز ہاتھوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے، بڑے عزت والے شرف والے ہاتھ ہیں جن سے یہ قرآن کریم لکھا جا رہا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں تو ان کی شان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حلم بردباری والے، برداشت والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احلم من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے بردبار جو شخص ہے وہ معاویہ ہے۔ بے شک۔ کون ہے؟ معاویہ احلم، حلم والا، برداشت والا، قوت برداشت سب سے زیادہ جو میری امت میں ہے وہ معاویہ کے اندر ہے۔ ایک دو واقعات اس پہ بھی سنا دیتا ہوں۔ ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بن گئے، خلیفہ راشد بن گئے، 64,65,000 مربع میل پر سلطنت اسلامیہ قائم ہو گئی حضرت امیر معاویہ کے دور میں، تو وہ جو ہے ہدیے اور تحائف بھیجا کرتے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس، ان کے پاس تحائف بھیجا کرتے تھے، لاکھوں دینار بھیجا کرتے تھے، اور یہ حضرات اس کو خوشی سے قبول کرتے، اپنے قرض اتارتے، اپنے جو ضروریات ہیں ان میں خرچ کرتے اور باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے۔ یہ روٹین چل رہی تھی۔ تو اسی طرح ایک انصاری صحابی کے پاس 500 دینار غالباً حضرت امیر معاویہ نے بھیجے، بزرگ صحابی تھے، عمر میں کافی بڑے تھے، ان کے پاس یہ 500 دینار جو بھیجے ان کو غصہ آ گیا، ان کا قسم اٹھا لی، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ جو 500 دینار ہیں جا کے معاویہ کے منہ پہ مار دے۔ اللہ، کیا کر؟ منہ پہ مار دے۔ بڑے تھے نا، کہہ سکتے تھے، حضرت امیر معاویہ عمر میں چھوٹے، وہ کافی بڑے تھے، بزرگ تھے، کہا یہ جا کے یہ 500 دینار مجھے دیے۔ اب یہ جو بیٹا تھا ماں جا کے باپ کی قسم کا ذکر کیا، کہا کہ جی ایسے ایسے میرے ابا نے حکم دیا ہے۔ تب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ 64,65,000 مربع میل کوئی کم نہیں ہے، آدھی دنیا سے زیادہ بنتا ہے 64,65,000 مربع میل، اتنے بڑے حکمران ہو کے یہ نہیں کہا کہ اتنی بڑی گستاخی تم میری کر رہے ہو، یوں کر دو اور وہ کر دو، اور اس کے باپ کو اور اس کو نہیں کہا اچھا اگر تمہارے والد نے قسم اٹھا لی تو پورا کر لو، میں منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوں، تم یہ دینار میرے منہ پہ مار دو لیکن نرمی سے مارنا۔ اللہ حضرت یہ ہوتی ہے بردباری، یہ ہوتی ہے برداشت، جسے اللہ کے نبی نے بیان کیا احلم من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے بردبار معاویہ ہے۔ اب ان صحابی نے وہ جو آئے تھے اپنے والد کا پیغام لے کے، انہوں نے وہ دینار پھر حضرت امیر معاویہ کو۔ اسی طرح چادریں تقسیم ہو رہی تھی، چادریں تقسیم ہو رہی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، تاریخ کی مستند کتابوں میں لکھے ہوئے جو ہمارے بڑے بزرگ گزر کے گئے ہیں نا، صحابہ کرام کے جو شاگرد تھے انہوں نے بیان کیے ہیں، یہ بڑے بڑے مکمل باب حضرت امیر معاویہ کی شان میں باندھے ہوئے ہیں۔ تو ایک اور واقعہ، چادریں تقسیم ہو رہی تھی، ایک چادر کسی بزرگ کے پاس گئی، ان کو پسند نہیں آئی، انہوں نے اپنا بیٹا بھیج دیا جا کے معاویہ کے منہ پہ مار۔ اب وہ لے کے آئے، میرے باپ نے قسم اٹھا لی ہے کہ جی میرے باپ نے قسم اٹھا کے بھیجا ہے کہ جا کے معاویہ کے منہ پہ مارنا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا اچھا یار میں چہرے پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوں تو مار لو لیکن نرمی سے مارنا، انہوں نے ماری۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، مدینہ میں موجود ہے۔ ایک غسان کا، پتہ نہیں خراسان یا غسان، ان دو علاقوں میں سے ایک کا شہزادہ آیا، غالباً غسان کا، تو وہ آیا اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میں ہدایہ اور تحائف لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، اور وہ مدینہ سے باہر موجود ہیں، آپ میرے ساتھ کسی کاسب کو بھیج دیں، وہ میرے ساتھ جائے اور وہ ہدایے، وہ جو تحفے میں لے کے آیا ہوں وصول کر کے آ جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاویہ بیٹھے تھے، ان کو کہہ دیا کہ جاؤ چلے جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کے بیٹھے تھے، جوتے گھر چھوڑ کے آ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا تھا نا، تو اتنی بھی زحمت نہیں ہوئی کہ جوتے پہن لو، بس آقا کا ارشاد سنا اور بھاگ پڑے، تو اس وقت بغیر جوتوں کے بیٹھے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا کہ جاؤ جا کے وہ تحائف وصول کر کے لاؤ۔ اب یہ اس غسان کے شہزادے کے ساتھ وہ گھوڑے پہ بیٹھا، یہ پیدل چل رہے ہیں۔ مدینہ کی زمین ہماری طرح ریت والی نہیں ہے، مدینہ کی زمین پتھریلی زمین ہے، سارے پتھر ہیں وہاں بغیر جوتوں کے ننگے پاؤں چل رہے ہیں۔ اب اس نے جو گھوڑا بھگایا، اب ظاہر ہے ان کو بھی ساتھ ساتھ دوڑنا پڑ گیا، تو انہوں نے کہا شہزادہ صاحب مجھے بھی اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لو، تپتی دھوپ ہے، اتنی گرمی ہے، مدینہ کی گرمی مشہور ہے، مکہ مدینہ کی اتنی گرمی ہے، دھوپ ہے، پہاڑی زمین ہے، میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، مجھے ساتھ بٹھا لو۔ اس نے کہا میں نوکروں کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا، نوکروں کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا چل ساتھ نہیں بٹھاتا، دوڑتے بھی جا رہے ہیں ساتھ ساتھ اور بات بھی کر رہے ہیں، کہ چل ساتھ نہیں بٹھاتا، اپنے جوتے ہی دے دے یار، مجھے میرے پاؤں پھٹ رہے ہیں۔ کہ نہیں میں نوکروں کو اپنے جوتے نہیں دیتا۔ اب یہ بھاگتے جا رہے ہیں، ایسے ہی گئے وہاں سے تحفے لیے، ایسے ہی ننگے پاؤں واپس آئے اور آقا کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اب یہ واقعہ گزر گیا، کچھ عرصے کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد بن گئے، چھٹے خلیفہ بنے، اتنی بڑی سلطنت کے اکلوتے جو ہے حاکم بنے،
خلافت اسلامیہ قائم کی. حضرت امیر معاویہ کی خلافت جو ہے یہ بادشاہت کے طرز پہ تھی، تاکہ بعد میں اگر کوئی بادشاہ اسلامی خطوط پہ بادشاہت کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک نمونہ موجود ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہ جیسے انہوں نے کی تھی میں بھی ویسے ہی کروں. تو بہرحال ان کی خلافت قائم ہو گئی. اب غسان کا وہی شہزادہ گرفتار ہو کے آیا. اسلامی جنگیں ہوئی نا، فوجیں گئی، قیدی ہو کے آئے، تو وہ جو ہے ان کے ساتھ جنگ ہوئی، وہ گرفتار ہو کے آیا. اب وہ گرفتار ہو کے دربار میں پیش ہوا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. وقت کم ہے اس لیے میں ذرا تیز تیز بول رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں. تو یہ دربار لگا ہوا ہے، حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہیں. وہ غسان کا شہزادہ آیا قیدی ہو کے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، پہچان لیا یہ کہ وہی شہزادہ ہے. تو اس کو اپنے جو درباری تھے ان کو کہا کہ اس کو 3 دن خوب اس کی خدمت کرو، اچھے طریقے سے اس کو کھلاؤ پلاؤ. 3 دن شاہی مہمان خانے میں وہ شہزادہ رہا. شہزادوں کی طرح اس کے ساتھ سلوک ہوا. قیدیوں کے ساتھ کوئی قیدیوں جیسا سلوک نہیں کیا، اس کے ساتھ شہزادوں جیسا سلوک کیا. اور خوب خدمت کر کے تیسرے دن جب وہ جانے لگا تو 10,000 دینار اس کو ہدیے کے طور پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے. کتنے؟ 10,000 دینار. جانتے ہیں سونے کے سکے کو کہتے ہیں دینار، اسے اشرفی بھی بولتے ہیں. 10,000 سونے کے سکے اس کو ہدیے کے طور پہ حضرت امیر معاویہ نے دیے. وہی شہزادہ ہے نا جس نے ننگے پاؤں دوڑایا تھا اور کہا تھا کہ میں نوکر کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا، نوکر کو اپنے جوتے نہیں دیتا، اس کے ساتھ ایسا حسن سلوک. جب وہ جانے لگا تو اس کو شک پڑا کہ یہ بندہ میرا دیکھا ہو، یہ جو امیر المؤمنین ہے یہ میرے دیکھے ہوئے ہیں. تھوڑا سا آگے گیا تو اس کو یاد آ گیا کہ یہ تو وہی شخص ہے کہ جو پیدل بھاگتا رہا میرے ساتھ. اور وہ واپس آ گیا. کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں مجھے سچ سچ بتانا، تم وہی غلام نہیں ہو محمد کے کہ جو میرے ساتھ گئے تھے اور میں نے تمہیں ہدیہ اور تحفے دیے تھے اور تم ننگے پاؤں دوڑے تھے. کہا ہاں میں وہی ہوں. تو شہزادے نے کہا میں نے تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، اس کے باوجود تم نے میرے ساتھ اتنی اچھائی کی ہے. یہ تمہارے دینار رکھے ہوئے ہیں، مجھے بس کلمہ پڑھا دو. اللہ، مجھے بس کلمہ پڑھ. یہ ہے بردباری کہ جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احلم من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے بردبار، سب سے برداشت والا معاویہ ہے. ایسی شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور ان کی آپس میں محبتیں بھی بڑی عجیب تھی. لاکھوں دینار اور بڑے بڑے تحائف جو ہے وہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کرتے تھے حضرت امیر معاویہ. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچی کے نکاح کے لیے حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کیا کہ اس بچی سے میرا نکاح کرا دو. تو عبداللہ بن جعفر جو حضرت جعفر بن ابی طالب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ فلاں بچی ہے میرے بیٹے کی، اس سے شادی کرا دو. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا اپنا بیٹا ہے، ہم اس سے شادی کرانے والے ہیں. اور آگے عبداللہ بن جعفر نے فرمایا کہ فلاں جاگیر، فلاں گاؤں پورا کا پورا امیر معاویہ نے ہمیں ہدیے میں دیا ہوا ہے، ہم مہر کے طور پہ وہ گاؤں دیں گے. اس سے پتہ چلا کہ گاؤں کے گاؤں ہدیے میں دیے ہوئے تھے حضرت امیر معاویہ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسی محبتیں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو ہے ان اللہ ورسولہ یحبان معاویہ، اللہ اور اس کا رسول معاویہ سے محبت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی ہیں یعنی پوری امت کے ماموں ہیں. اب اگر ان کی وفات کے دنوں میں کوئی جشن منا رہا ہے، ان کی وفات کے دنوں میں کوئی خیرات کر رہا ہے تو بہت زیادہ احتیاط کیجئے. آپ حضرات کو پتہ نہیں ہے کہ کفر کیسے رنگ بدل بدل کے آپ حضرات کو اپنے نرغے میں لیتا ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے رنگ میں نہ رنگ جائیں، اپنا ایمان چھوڑ کے ان کی طرح ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں. تو ان دنوں میں خاص طور پہ 22 رجب المرجب تک خاص طور پہ جو خیراتیں ہوتی ہیں، اگر آپ کے اپنے سنیوں کی ہیں، خاص طور پہ یہ لفظ یاد رکھیں میرا، اگر آپ کے اپنے سنیوں کی ہیں تو ضرور شرکت کریں. لیکن اگر سنیوں کے علاوہ کوئی جشن کے نام پہ، کوئی خیرات کے نام پہ، کسی بھی اس پہ اگر آپ کو بلا رہا ہے ہرگز شرکت نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی دشمنی نکالتے ہوئے اس کی وفات کے دن پہ کوئی جشن منا رہا ہے تو ہماری اس وقت کیا کیفیت ہوگی، کتنا افسوس ہمیں ہوگا، کتنا دکھ ہوگا. اور بعض کو تو غصہ بھی آئے گا، اس کا تو دل کرے گا جا کے میں ان کی گردن ہی اتار دوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی کی وفات کے دن پہ اگر کوئی جشن منا رہا ہے ہم جا کے ساتھ شامل ہو جائیں، ہماری غیرت گوارا کرے گی؟ نہیں. کیا یہ درست ہے؟ بالکل بھی درست نہیں ہے. تو یہ رجب کی 22 تاریخ تک، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھئی یہ 22 رجب کو کنڈے مناتے ہیں، جائز ہے ناجائز ہے، بڑے فقہا کا کام ہے. میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو طالب علم، میں صرف ایک چھوٹا سا سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ بھی آپ پہ چھوڑتا ہوں. یہ 22 رجب المرجب کو اگر کنڈے بھی ہیں، یا جیسے یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی ولادت ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں
آپ کے کسی بھائی کا، آپ کے بیٹے کا رشتہ ہو چکا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، آپ کے کسی رشتہ دار کا رشتہ ہو چکا ہے، شادی کی تاریخ ہے مثال کے طور پہ یہی 22 رجب المرجب، ٹھیک ہے، شادی کی تاریخ ہے، دوپہر کو شادی ہونی ہے، صبح کو آپ کے گھر میں وفات ہو جاتی ہے، آپ شادی کرو گے؟ نہیں۔ شادی منائے گا کوئی؟ نہیں۔ سب بولیں گے تب مجھے پتہ لگے گا، شادی منائیں گے؟ نہیں۔ یا شادی کو تاخیر کر دیں گے، لیٹ کر دیں گے کہ یار افسوس ہو گیا، دکھ ہو گیا، ابھی شادی نہیں کرتے، مہینے بعد، 1.5 مہینے بعد، یا چلو 15 دن کے بعد کر لیں گے، ایسا ہی ہے؟ ایسے ہی۔ تو ٹھیک ہے، امام جعفر صادق کی اگر پیدائش ہے بھی صحیح، تو اس دن میں امیر معاویہ کی وفات بھی تو ہے، بے شک۔ اس دکھ کو دیکھو اور یہ جو پیدائش کی خوشی ہے اس کو ذرا تاخیر کر دو، نہیں، اس دکھ میں شریک ہونا چاہیے، خوشی نہیں منانی چاہیے۔ یہ 22 رجب کو مٹھائیاں تقسیم کرنا اور یہ خیراتیں کرنا وغیرہ وغیرہ، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن کے ان کے دکھ میں شریک ہوں کہ خلیفہ راشد نبی کے برادر نسبتی اور ایسی شخصیت جن سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بھائی امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، پوری امت کے ماموں بنتے ہیں، ان کی وفات کا دن ہے، مسلمانوں کے چھٹے خلیفہ راشد ہیں، ان کی وفات کا دن ہے، ہم اس میں نہ کوئی مٹھائی تقسیم کریں گے، نہ گھر میں بنائیں گے، اور نہ کوئی دعوت دے تو کھانے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے اسلام کی اخوت اور محبت کا تقاضا۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں محبت ہے تب انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا معیار ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ صحابہ کرام تمہاری طرح اگر کوئی ایمان لے کے آئے گا تب اس کا ایمان قبول ہوگا، اگر کوئی تمہاری طرح مسلمان نہیں ہوگا تو اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ باری تعالیٰ ہمیں جو میں نے عرض کیا سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت کی ان فتنوں سے حفاظت فرمائے، باقی انشاءاللہ اندر